السلام علیکم. گریڈ 5. آج ہم نے اسلامیات پڑھنا ہے. اسلامیات جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا حفظ ترجمہ تک، اس کے بعد جو ہماری 2 اور صفحے ہم نے وہ مکمل کرنے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دیتی ہوں اور تو پھر ہم اسٹارٹ کر لیں. یہ کنٹینیوڈ کام ہے، آدھا ہم نے کر لیا تھا، آدھا ہمارا رہتا تھا، وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. یہ جو ہے نا آپ کے حفظ ترجمے کے بعد آتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے نیکسٹ پیج کے بعد آتا ہے. اچھا، نماز میں درود پاک کے بعد پڑھنے کی دعا، اور اس کے اندر بہت ساری دعائیں آتی ہیں. یہ نماز درود جو ہے نا، ہم نماز میں درود پاک کے پڑھنے کے بعد ہی دعا ہم پڑھتے ہیں. درود پاک ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. سورۃ ابراہیم ہے وہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے. اے پروردگار، میری دعا قبول کر. یہاں پر ہمیں کیونکہ نماز کے درمیان کی جو بعد کی پڑھنے کی دعا ہے، تو اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور میری اولاد کو بھی توفیق دے نماز پڑھنے کی، اور پروردگار میری دعائیں قبول فرما. اس کے بعد پھر دوسری آیت ہے سورۃ ابراہیم کی، سیکنڈ ہے ترجمہ: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت فرما. اور پھر ہم اس دعا کے اندر ہی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان مومنوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. وہ انسان جو گناہ گار ہے، ان کی بھی معافی کی دعا اللہ سے طلب کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے وتر نماز میں پڑھنے جانے والی دعائے قنوت ہے. صحیح ہے، وہ جو وتر نماز ہوتی ہے اس میں پڑھنے والی یہ دعا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تیری ہی صرف مدد چاہیے اور تجھ ہی سے ہم معافی مانگیں گے، ہمیشہ مانگتے رہیں گے، اور تجھے پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور کہ ہمارا ایمان اللہ صرف ہمارا ایمان تیرے اوپر ہے اور تجھ ہی پر بھروسہ ہم کرتے ہیں، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں. تعریف میں حمد و ثنا اللہ کی ذات کی آتی ہے، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر تب ادا کرتے ہیں جب ہمارے پاس بہت چیزیں آتی ہیں، جب نہ بھی ہو تب بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور کہ جب ہمارے پاس نہ بھی ہو تب بھی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ہمارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، بلکہ جتنا ہم صبر کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، اور اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرتا ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری ہی طرف راغب ہوتے ہیں. دوڑنے سے مراد اور لپکتے ہیں اور تیری رحمت کی امیدوار ہیں، اور کہ ہم صرف امید تجھ سے کرتے ہیں اور تجھے ہی سے امید رکھتے ہیں، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے. تو وہ اس عذاب سے بھی، اس عذاب کی طرف بھی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ عذاب سے ہم بہت ڈرتے ہیں، اور بے شک ہم تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے، اور کہ تیرا صرف عذاب کافروں کو تک ضرور پہنچنے والا ہے. اب ہے یہ ہماری نماز کے بعد پڑھنے جانے والی دعا ہے. جو دعا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ وہ دعائیں ہیں، اور اس پر ایک کویسچن بھی ہے تو آپ لوگوں کو دھیان سے دیکھنا بھی ہے، جس کا سورۃ البقرہ کی آیت ہے. سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ترجمہ: اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما، کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں اس کی بھی نعمت عطا فرما، اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما. اور آخرت جو ہماری زندگی ہوگی، موت کے بعد کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی جس کو ہم ڈے آف ججمنٹ بھی بولتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں نعمت عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور وہ عذاب جو دوزخ کا ہوگا، آخرت کا ہوگا، اس عذاب سے ہمیں بچا. یہ چھٹا کلمہ ہے، جس کا ترجمہ ہے: الہی، میں تیری پناہ
مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا میں کسی کو شریک تیرے سامنے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتا، تو ہی واحد ہے، لا شریک ہے، اور مجھے اس کا علم ہو، اور مجھے اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں، اور اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں ہے کہ شاید وہ ایک گناہ ہے، اس گناہ سے بھی مجھے معاف فرما۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ اور غیبت اور بدعت اور چغلی اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے والے اور باقی ہر قسم کی نافرمانی، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گناہ جو بہت برے ہیں، جس میں غیبت آ جاتی ہے، ناشکری آ جاتی ہے، انسان کی چغلی ہو جاتی ہے، کسی کے پیچھے آپ بات کرتے ہو، بہت سی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، میں ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میرے رب تیرے سوا کوئی نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ تو یہ سارا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینی ہے۔ اب جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، کون سی دعا جو ہے ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ آیت آپ لکھیں اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کریں۔ تو یہ جو ہے نا کنٹینیوڈ ورک تھا، جو ہم نے پہلے حفظ ترجمہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہمارے چیپٹرز رہ گئے تھے جس میں 8 اور 7 آ رہا تھا پیج نمبر کے حساب سے، تو وہ بھی آج ہمارا ہو گیا۔ اس کے بعد ترجمے اور آیات کے بعد ہمارے چیپٹرز اسٹارٹ ہوں گے نیکسٹ ریکارڈنگ کے اندر۔ تو آج آپ لوگوں نے جو سمجھا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو نہیں آئے گا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک بھی ٹائم پر کمپلیٹ کر کے آنا ہے۔ دس از آل فار ٹوڈے۔